الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے خطبے کا جو عنوان ہے وہ سورۃ البینہ. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ. ایک اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ذالک دین القیمہ، یہی سیدھا دین ہے.
یہی سچا دین ہے، یہی بالکل صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، والمشرکین، مشرکین مکہ میں سے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، چاہے وہ اہل کتاب تھے چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، جن لوگوں نے بھی اللہ فرماتا ہے ہمارے نبی کا انکار کیا، ہمارے دین کا انکار کیا، ہماری شریعت کا انکار کیا، ہم کیا کریں گے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ نار جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں بدترین مخلوق ہیں، سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَنظُرُونَ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم کو جنوں سے انسانوں سے بھریں گے، لیکن کیسے جن اور کیسے انسان؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہوں گے، دل ہیں لیکن ان دلوں سے دنیا کی ہر چیز سمجھ آئے گی، دنیا کی ہر بات بآسانی سمجھ آئیں گے، لیکن جب بات آئے گی دین کی، جب بات آئے گی شریعت کی، تو پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ویسے ڈاکٹر ہے، ویسے انجینئر ہے، ویسے ماسٹر ہے، ویسے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ کہلواتا ہے، نمبردار ہے، چودھری ہے، پورے علاقے کے فیصلے کرتا ہے۔ جب بھی اس برادری میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو، یہ سارے لوگ اسی کے پاس آتے ہیں، یعنی پھر یہ اتنا سمجھدار ہے، پھر اس کا دل اتنا کام کرتا ہے، لیکن جب بات آ جائے دین کی، جب بات آ جائے شریعت کی، تو پھر یہ پاگل بن جاتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو جاہل ہوں، میں کو دین تھوڑی سمجھتا ہوں، میں کو دین جانتا تھوڑی۔ بھئی تم پڑھے ہوئے نہیں ہو، تم نے سیکھا نہیں ہے، لیکن تمہیں بتایا جا رہا ہے، پھر کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، پھر کیوں کوشش نہیں کرتے ہو سمجھنے کی؟ پھر سمجھنے کے وقت یہ کیوں کہتے ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی؟ فرمایا ہم ایسے لوگوں سے جہنم کو بنے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھیں گے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہی بات آگے اولئک هم شر البریہ والی، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو ایسے ہیں جیسے جانور ہوں، جانور۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جانور ہی نہیں بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان سے تو جانور ہی اچھے ہیں۔ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہے جانور، دنیا کائنات کی ہر چیز یسبح له من فی السماوات والارض کل له قانتون،
دنیا جہان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اللہ کی آرڈر کی محتاج ہے بس۔ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ہوا ہے، یہ بادل ہے، یہ بارش ہے، یہ دھوپ ہے، یہ سایہ، یہ صبح شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، صبح شام۔ یہی سورج بلا ناغہ ڈیلی اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے عرش معلیٰ پر، جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے یا اللہ حکم فرمائے صبح کہاں سے طلوع ہو رہا ہے، وہیں سے طلوع ہو جاؤ جہاں سے ہو رہا ہو، یا صبح کسی اور جگہ سے طلوع ہو۔ ڈیلی اجازت لیتا ہے، ڈیلی جا کے سجدہ کر سورج۔ فرمایا انسان ہے جو انتہائی گر گیا ہے، انسان ہے جس کو اللہ کی پہچان نہیں، انسان ہے جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، انسان ہے جو اللہ کی بات کا منکر ہے۔ اس کے اندر اتنی جرأت آ گئی ہے، اس کے اندر اتنی جرأت آ گئی ہے کہ یہ اللہ کی بات کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، یعنی کفروا، وہ منکر ہو گئے، انہوں نے انکار ہی کر دیا، کوئی بات مانتے ہی نہیں، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ مشرک ہیں، فی نار جہنم خالدین فیہا، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ والی جہنم ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ اس دنیا کی بدترین مخلوق ہے، بدترین۔ رسول کی بات نہیں مانتے اور رسول کے نام کو چومتے ہیں۔ ہم اپنا حال تو دیکھیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ لیں، اس کے بعد دیکھیں پھر کیا کرتے ہیں لوگ، چومیں گے اپنے یہ فنگر وغیرہ جو ہے اپنے منہ میں ڈال کے ایسے آنکھوں پہ لگائیں گے، بھی کیا ہے، دید ٹھیک ہو جاتی۔ کس نے کہا ہے یہ نہیں پتا، بس مولوی صاحب نے کہا ہے، تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا دیا ہے، بس ٹھیک۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، جب آپ کی بات آ جائے، تو پھر یہی انگوٹھے چومنے والے یا اور جو اپنے آپ میں دعوے کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کہ ہماری سچی محبت ہے اللہ کے رسول سے، ہر بندہ یہی کہتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر یہ سارے انکار کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، اپنے وڈیروں کو، اپنے سابقہ مولویوں کو سامنے پیش کر کے اور اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے مولویوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو اس مولوی صاحب نے کہا ہے، اس بابا جی نے کہا ہے، اس بزرگ نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے۔ بھئی جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، نہیں اگر سمجھ آیا اور انکار کر دیا تو فی نار جہنم خالدین فیہا، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور قیامت والے دن کوئی بھی بچانے والا نہیں ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، پیچھے جہنمیوں کا تذکرہ ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے ساتھ ہی جنتیوں کا تذکرہ کیا۔ یہ تو چلے گئے جہنم میں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی وہ تو چلے گئے جہنم میں، چلے گئے۔ اب جنتی کون ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک۔ اب اس میں کسی کا نام نہیں ہے،
کہ بریلوی جائیں گے تو وہابی نہیں جائیں گے، کسی کا نام نہیں ہے یہاں. آمنو ہے، جو مرضی مان لے ہے. شرط پہلی یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، بیماریاں بھیجنے والا اللہ ہے، شفائیں دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد کو چھین لینے والا اللہ ہے. اللہ اس کائنات میں کاروبار کو بڑھانے والا اللہ ہے. کاروبار میں کمی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بندہ نہ کسی کے نفع کا مالک ہے نہ کسی کے نقصان کا مالک. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے. سورہ یونس کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جائے، کوئی بندہ بھی اس کائنات میں اس انسان کو نقصان سے بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کو پہنچ کر ہی رہے گا چاہے ساری کائنات مل جائے. ہاں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی بندہ اس سے بھلائی سے روک نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے پہلا. مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرا ثانی کوئی نہیں ہے، جو تیری صفتیں ہیں وہ صرف تیری ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی بھی نہیں ہے. اور دوسری شرط اسی میں ہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلی شرط کی دو شکیں ہیں، پہلی شرط کی دو شکیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ بھی تسلیم کرنا ہے اور اللہ کا رسول بھی تسلیم کرنا ہے. کیسے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ محمد میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایماندارو، اے ایمان کی گواہی دینے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، خوشی سے مانو، خوشی سے مانو، رسول کی بات مانو خوشی سے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ نساء میں فرماتے ہیں جس شخص نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، ایسے سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی بات مانی ایسے سمجھو اس نے اللہ کی بات مانی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ رسول کی بات مانے. جسے اللہ سے پیار ہے، جسے اللہ سے محبت ہے، اسے چاہیے، اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي، اسے چاہیے میرے نبی کی بات کو مانے، میرے نبی کی پیروی کرے. رسول کو ماننا در اصل رسول کی بات ماننا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے، صرف یہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. رسول تسلیم کیا ہے کب؟ جب رسول کی بات کو مانا جائے گا. اور یہ بھی قرآن کہتا ہے، سورۃ نساء کہتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ پھر کہہ دیا فلا وربک لا یؤمنون، تم میں سے تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی قسم ہے، اللہ اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا رہا ہے کہ فلا وربک، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے یہ لوگ جب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ فیصلہ کر دیں، جو آپ حکم کر دیں، جب تک یہ اس فیصلے کو مان نہ لیں، جب تک یہ وہ بات تسلیم کر نہ لیں، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ہم کس کو مانتے ہیں؟ آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، اپنی کوشش سے میں نے بات آسان کی ہے۔ اب دیکھیں، تھوڑا اپنے گربان میں جھانکیں، دیکھیں ہم کس کو مان رہے ہیں، دیکھیں تھوڑا چیک کریں۔ میری جو 30 سال کی عمر ہے، میں نے 30 سال میں کس کو مانا ہے بتاؤ؟ میں نے 40 سال کس کو مانا؟ میں نے 50 سال، میری جو عمر ہے 60 سال 50، کس کو مانا؟ دیکھیں گربان میں جھانکیں، دیکھیں میرا تو وضو بھی، افسوس ہوتا ہے بات کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، میرا تو وضو بھی وہ بھی اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو میں نے کس کو مانا ہے؟ نماز تو دور کی بات ہے نا، میرا وضو بھی میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تمہیں کیا پرواہ ہے؟ تمہاری تو اپنی جماعتیں ہیں نا۔ ہر بندہ، ہر مولوی، ہر عالم، ہر مفتی اپنے فرقے میں بیٹھا ہے اور اس میں غرق ہے، رسول کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ بس میری جو جماعت بن گئی ہے، میرا جو فرقہ بن گیا ہے، مجھے جس گدی پر بٹھا دیا گیا ہے، میں نے ہر ممکن کوشش سے اس کا دفاع کرنا ہے، رسول کا دفاع نہیں کرنا۔ جو حدیث، جو قرآنی آیات میرے مسلک کو، میرے فرقے کو سپورٹ کرے گی، میں وہی آیت اور وہی حدیث کوٹ کر لوں گا۔ بھئی اس میں میرا کام سیدھا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو، تم ایسے کہتے ہو ہمیں قرآن نہیں آتا، یہ سنو قرآن کی آیت ہے۔ اب میلاد کا دور ہے، تقریباً شاید منگل کو یا بدھ کو 12 ربیع الاول ہے۔ آپ پھر ناچیں گے اور آپ میں سے کچھ گائیں گے، کچھ ناچیں گے، کچھ کھائیں گے۔ یہ ابھی ہونے والا ہے، شروع بھی ہے۔ دلیل میں وہ بات کر چکا ہوں نا کہ ہر بندے کے پاس ایک قرآنی آیت ہے۔ دیکھو ایسا کوئی بھی نہیں بیٹھا، جو بھی بیٹھا ہے نا مدرسہ بنا کے، جماعت بنا کے، کوئی بھی فرقہ بنا کے بیٹھا ہے، وہ دلیل رکھتا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس پروف ہے۔ تو میلاد کا کیا پروف ہے؟ میلاد کی دلیل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ، فلیفرحوا، تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کو یاد کر کے کیا ہو جاؤ؟ فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ۔ یہ ہے لفظی ترجمہ،
جو قرآن مجید کے لفظوں کا ترجمہ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب میلاد کیسے ثابت ہوگا؟ سنو، یہی آیت پڑھی جائے گی، میلاد ثابت کروں گا۔ دیکھو، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پر، فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ اور خوشیاں مناؤ۔ اتنا سا فرق ہے، ایک دو لفظ کا فرق ہے، خوش ہو جاؤ اور خوشی مناؤ۔ فارح یفرح، فارح یفرح یہ باب ہے عربی کا، یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، اور جس میں معنی ہوتا ہے خود خوش ہونا، خود خوش ہونا، آکل یاکل کھانا، خود کھانا۔ جب مزید فی میں جاتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کھلانا، خوشیاں منانا۔ خوش ہونا اور خوشی منانا زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں تحریف، قرآن مجید کی آیت کا معنی غلط کیا، اپنے پیٹ کی خاطر، آپ کے منہ سے جو بات نکل گئی کہ میلاد ہے اس کو ثابت کرنے کی خاطر۔ حدیث کی دلیل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر عرض کی، صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کرام کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے گئے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے گئے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہمارے اندر نبی بنا کر جو بھیجا ہے، یہ جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس احسان کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کر۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، اور یہ روایت بھی مرسل ہے، ایک صحابی کا قول ہے۔ پھر بھی وہ کیا کر رہے گئے؟ خوش ہو رہے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے۔ اب وہ کہتے میلاد منا رہے۔ یہ دو دلیلیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک تیسری دلیل ہے ابو لہب کی۔ ابو لہب کی دلیل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ابو لہب کو جس لونڈی نے آ کے بھتیجے کی خبر دی تو بھتیجے کی خوشی میں آ کے ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں۔ یعنی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے کیا تھے؟ بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے۔ لونڈی آزاد ہو گئی، ابو لہب بھی مر گیا۔ پھر گھر والوں میں سے کسی کو خواب آیا، کیونکہ اب یہ اکثر جو مولوی ہیں اب یہ خواب کی دنیا میں رہتے ہیں، حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور حدیث میں کیا ہے، نہ ان بیچاروں کو پڑھایا گیا ہے نہ انہیں پڑھنے کا شوق ہے۔ اب تو صرف جلدی جلدی کرو، سال دو سال میں میری داڑھی آ جائے اور میں پگڑی اوپر رکھ لوں اور پھر پیسے کماؤں، پیسے جلدی، بزنس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے۔ یہ پہلے ہی خوابوں میں رہتے ہیں۔ یہ اب خواب آ گیا ہے ابو لہب کے گھر والوں کو۔ خواب میں کیا ہے جی؟ وہ خواب آیا ابو لہب بڑی مشکل میں ہے، ابو لہب مشکل میں ہے، وہ سوال کیا جاتا ہے سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے بڑی مشکل میں ہوں، لیکن میں نے وہ جو صوبیہ لونڈی کو جو آزاد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، بس اس کی وجہ سے تھوڑے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، ورنہ میرا کوئی حال نہیں۔ اب یہ خواب ہے، اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ وہی بتائے جو اس کو سناتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ استغفر۔ میلاد کی دلیل ہے ابو لہب
کافر دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھتیجے کی پیدائش پر لونڈی آزاد کی. یہ فطرتی محبت ہے. میں اس بات کا انکار بھی نہیں کرتا، چاہے اس کی دلیل ٹھیک ہے یا غلط ہے، چھوڑیں. میں دوسری بات کرتا ہوں. ابو لہب کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے، بھتیجے کی خوشی میں ٹھیک ہے انہوں نے لونڈی آزاد کر دی. آپ کے دادا جی نے خوشی منائی اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر سب کو دکھا رہے تھے، یہ دیکھو دادا جی ابو طالب عبد المطلب، سب کو دکھا رہے تھے، یہ دیکھو اے میرے پوتے کے دیکھو کتنا خوبصورت ہے، دیکھو. اور کہہ بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، اور نام بھی بتایا جا رہے ہیں، محمد محمد محمد، یعنی ایسا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نام جو پہلے کسی کا نہیں، یعنی ایسے جن کی سب سے زیادہ اس دنیا میں تعریف کی جائے گی. تم تعریف کرو یا نہ کرو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ خود، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تم مجھے کہو کہ ہمارے نبی پر رحمت کرو، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری. ان اللہ، بے شک اللہ خود اپنے نبی پر رحمت کرتا ہے. یصلون وملائکتہ، اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا کرتے. تو سب نے خوشی منائی، آپ کی پوری فیملی نے خوشی منائی، اور ہم بھی مناتے ہیں. جب ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے، ہر بندہ مناتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے خوشی نہیں منائی؟ ساتویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے نواسوں کے سر کی حجامت کرا کے جو بال تھے سر کے، اس کو ایک پلڑے میں رکھے، دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی، اس بالوں کو چاندی کے برابر تولا، پھر اس چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، دعوت کی، نام رکھا. یہ خوشی ہے نا. 7ویں دن خوشی منائی، ہر بندہ مناتا ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. بات یہ ہے اختلاف والی کہ جس دن پیدا ہوئے اس دن تو خوشی سب مناتے ہیں، اور اس کا اسلام بھی اجازت دیتا ہے. مثلا حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو، جب تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، یعنی بیٹا ہے تو 2 بکرے، اگر بیٹی ہے تو ایک بکرا اللہ کے راستے میں تقسیم کرو. خوشی ہو گئی نا. 7ویں دن بچے کی پیدائش پر خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن پھر 1 سال کے بعد جب پھر وہی پیدائش والا دن آئے، یعنی بچہ 1 سال کا ہو گیا، پورا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، تو کیا اب پھر بھی وہ خوشی منانی ہے کہ یا نہیں منانی؟ اختلاف یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. کتنی تھی؟ 63 سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں جب بھی وہ پیدائش کا دن آیا خوشی نہیں منائی. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام میں نہیں ہے، اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی ہے. کیوں؟ یہ کون کرتے تھے تو اجازت نہیں ملی. یہ عمل عیسائیوں کا ہے. کرسمس ڈے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں.
اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بندے نے بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہر سال عیسائی مناتے ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، نہ ہی اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے بھی اللہ کے نبی کا میلاد نہیں منایا، نہ اپنے بچوں کی سالگرہ وہ مناتے تھے، نہ اپنی سالگرہ وہ مناتے تھے۔ یہ کام عیسائیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور آیا، انہوں نے نہ اپنی سالگرہ منائی، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی۔ پھر تابع تابعیوں کا دور آیا، 4 صدی، یعنی 400 سال بعد آپ کس دنیا کے چلے جانے کے بعد تابع تابعی، انہوں نے بھی نہ اپنی سالگرہ منائی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی۔ ہمارے 4 امام، جن کی بنیاد پر ہمارے اس پاکستان میں 4 بڑے بڑی جماعتیں ہیں، 4 بڑے بڑے فرقے ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، ان 4 اماموں نے نہ منایا اور نہ ہی منانے کی اجازت دی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نہ منایا میلاد اور نہ منانے کی اجازت دی، اور نہ اس وقت منایا جاتا تھا۔ چوتھی صدی میں ایک ظفر الدین اربل آیا، بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا، اس کو سارا اونٹ پٹانگ کا شوق تھا۔ اس نے ایک محفل بنائی اور اس میں دیگیں پکائی اور اس میں ملنگ منگائے، گانے گانے والے لوگوں کو منگایا۔ اس نے گانے گوائے، اس میں ڈانس ہوا، اس میں پورا ایک تماشا لگایا اس نے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے یہ رواج جو نکلا وہ بڑھتے 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 آج وہ خود عید بن گئی ہے، عید میلاد النبی، مستقل ایک عبادت بن گئی ہے۔ اب اس مستقل عبادت کا فضائل یہ ہے کہ جو سال میں ایک بار میلاد منائے گا بس وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو سال میں ایک بار بھی اللہ کے رسول کے میلاد نہیں منائے گا وہ ایمان سے بھی خارج ہے، وہ اسلام سے بھی خارج ہے، وہ گستاخ ہے۔ تم میلاد منانے کے لائق ہو، رسول کی بات تو مانتے نہیں ہو، تمہیں خوشی کس چیز کی؟ تمہاری نمازیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، تمہیں کس چیز کی خوشی چڑھ گئی ہے؟ تمہاری شادی یہودیوں کے طریقے کے مطابق ہے، تمہیں خوشی کس چیز کی ہے؟ تمہاری غمی، تمہارے ہاں کوئی مر جائے اس پر رسم و رواج طور طریقے سارے کے سارے یہودیوں سے لیے ہیں، تمہیں خوشی کس چیز کی ہے؟ تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس سارا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، بے ایمانی ہے، فراڈی ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ تمہارے ملک میں، اسلامی ملک میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو خالص ہے۔ تم نے ایسی چیزوں میں بھی پانی ملا دیا ہے جہاں پانی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تم نے ایسی چیزوں میں ملاوٹ کر دی ہے جہاں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور تمہیں خوشی کس چیز کی ہے؟ رسول کی ایک بات بھی نہیں مانتے ہو، اور خوشی کا حال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح سے لے کر شام تک جلوسوں کی صورت میں لوگ نکلتے ہیں،
جھنڈیاں گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، مسجد میں لگائی ہوئی ہیں، دکانوں پہ لگائی ہوئی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، ڈانس دیکھیں ہم، ڈھول بجایا جا رہا ہے، ڈھول ہائے یہ دین ہے۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ سنو ذرا، وہ دن کون سا ہے جس دن یہ سب کچھ کیا جاتا ہے؟ وہ ہے 12 ربیع الاول، اور یہ دن وہ ہے جس دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات پر خوشیاں مناتے ہو، اور گستاخ عدنان ساجد ہے۔ تمہیں اتنا لحاظ نہیں آتا؟ تمہارا سکا بیٹا ہو، 12 ربیع الاول کو پیدا ہو اور 12 ربیع الاول کو ہی فوت ہو جائے، کیا مناؤ گے؟ سالگرہ مناؤ گے یا افسوس کرو گے؟ جب وہ دن تمہیں یاد آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ رو گے نا یا ناچو گے؟ خوشی مناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ سالگرہ تو کبھی بھی نہیں منا سکتے۔ اور تم نے رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا، اپنے نبی کا نام تم نے جوتیوں پر لکھ دیا، تم جھنڈیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصہ مبارک بناتے ہو، اسی پر اللہ کے نبی کا نام لکھ دیتے ہو، اور اس کو عظمت سمجھتے ہو، اس کو محبت سمجھتے ہو۔ تم نے ہر ممکن کوشش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، جس کو تم محبت کہتے ہو۔ میری شکل اپنے نبی سے نہیں ملتی اور میں عاشق ہوں، میرا سارا کا سارا بزنس اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، میں عاشق۔ میری نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اپنے نبی سے نہیں ملتی، کہاں سے آئی ہے؟ ڈھونڈو، نہیں ملتی، میں عاشق۔ میری دعوت، میری خیرات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میں عاشق ہوں۔ تم جہل ہو سکتے ہو، عاشق نہیں ہو سکتے۔ تم نے آج تک کوشش ہی نہیں کی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ کیا تھا، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، آپ پہنتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ دیکھتے کیسے تھے، آپ کی شادی کیسی ہوئی تھی، آپ نے شادیاں کیسے کی تھی، اپنی بیٹی کی شادی کرائی تو کیسے کرائی، آپ کی بیٹیاں 3 آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، آپ کی فوتگیاں کیسی تھیں، آپ نے دفنایا کیسے، آپ نے جنازہ کیسے پڑھایا، آپ نے کفن کیسے دیا، کبھی بھی کسی انسان نے ٹائم نکال کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی، سیکھنے کی کوشش نہیں۔ چور ہے، ڈکیٹ ہے، علاقے میں مشہور ہے، بہت بڑا میلاد ہے اس کا، اب یہ بس کیا گیا ہے، ہوگی اس کے بخشش۔ فضول ہیں وہ لوگ جو 40 سال 60 سال سجدے میں زندگی گزار دیتے ہیں، جو اپنے بزنس کے اٹھ کر اپنی دکان بند کر کے اپنے مریضوں کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اپنی زمینیں چھوڑ کر آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی برادریاں توڑ دیتے ہیں، اپنے رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں، صرف کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ لیکن یہاں تو طریقہ ہی اور ہے، یہاں تو سارا سسٹم ہی الٹ ہے، یہاں تو کوئی قربانی نہیں دی، چوری کرو، پیسے اس میں سے کچھ میلاد کر دو، فراڈی کرو، لوگوں کو لوٹو، بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اپنی زبان کی چلاکی کی وجہ سے لوٹو لوگوں کو، پھر اس میں سے کچھ میلاد کر دو، بس ختم۔ مولوی صاحب کا پیٹ بھر دو، اس کے بعد جنت کی ٹکٹ لے لو۔ افسوس ہے، افسوس، تم نے اپنے نبی کی ذات کے ساتھ مذاق کیا ہے۔
سب سے بڑے قصوروار آپ ہو. آپ ہی نے موقع دیا ہے غیر مسلم کو کہ وہ تمہارے نبی کا مذاق اڑائیں. آپ نے دیا ہے. آج کے مسلمان نے اپنے نبی کے خاکے بنوائے. تم خود بناتے ہو. ابھی دیکھنا 12 ربیع الاول کو بیت اللہ کا خاکہ بنے گا اور اٹھایا ہوا ہوگا, اور روزہ مبارک کا خاکہ بنے گا اٹھایا ہوا ہوگا. اس کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ اس کے بعد اس کی کیسے توہین کی جائے گی آپ کو علم ہی نہیں ہے. جھنڈی لگی ہوئی ہے, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشا مبارک بنا ہوا ہے, آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. جب یہ اترے گا کہاں جائے گا؟ اور اس کو محبت کہتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا پانی وضو والا وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. کوئی اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے, کوئی اپنا بازو آگے کر دیتا ہے, کوئی اپنا کپڑا آگے کر دیتا ہے کہ تاکہ یہ آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا جو پانی ہے یہ نیچے زمین پر نہ جائے, ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے, ہمارے جسم میں لگ جائے. یہ باعث برکت ہے. اللہ اکبر اللہ. آپ نے جب وضو فرما لیا اور فرمایا اے صحابہ کرام یہ کیا کیا تم نے, یہ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے, اس محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ محبت نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اگر تم میں سے کوئی بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پھر میرے بتائے ہوئے طریقے سے محبت کرے, میری سمجھائی ہوئی سنت سے محبت کرے. تو جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور وہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. نماز پڑھ رہا ہے, نماز ایسے کان کو ہاتھ لگا رہا ہے, کس نے کہا؟ کوئی پتہ نہیں. 40 سال ہو گئے اس کو پڑھتے پڑھتے, اتنا ہی نہیں پتا کہ نماز شروع کیسے کرتے, اور یہ عاشق ہے. پھر ہاتھ باندھنے کا نہیں پتا. بیوی ہاتھ باندھ رہی ہے سینے پہ, بیوی ہاتھ کہاں باندھتی ہے؟ سینے پہ, اور اس نے یہاں رکھے ہو. بھائی دونوں ایک جگہ رکھو, یا تو بیوی کے نیچے کرو یا تم اوپر کرو. یہ تمہیں کون سکھاتا ہے کہ عورت کے لیے الگ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اور مرد کے لیے الگ ہے؟ کس نے کہا ہے؟ بالکل اسلامی جو سسٹم ہے, دینی جو سسٹم ہے, بالکل زیرو پہ آ گیا. سکولوں اور کالجوں میں جا کے دیکھو, میٹرک والے اسٹوڈنٹ, ایم اے والے اسٹوڈنٹ بالکل نماز پڑھنے کا پتہ نہیں ہے, نہ دعائیں آتی ہیں. ویسے وہ ایم اے کر چکا ہے, ماسٹر ہے, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر. حال یہ ہے اسلامی. اگر تھوڑا سا ہاتھ لگا دو, سمجھا دو, تو پھر تمہیں 2 گھنٹے کا لیکچر دے گا, 2 گھنٹے کا پورا, کہ میں اتنا اچھا ہوں, میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے یہ کام کیا ہے, میرے یہ کارنامے ہیں, میرے یہ کام. بات سمجھو, جو آخری بات ہے پھر وہ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وقت ختم ہو گیا, باتیں تھیں, ایک اہم باتیں تھیں, بس وہ رہ گئیں. چلیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح. اب یہ صالح عمل کون سے ہوتے ہیں؟ اگر موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. فرمایا اولئک هم خیر البریہ, بھائی یہی لوگ ہیں جو اس دنیا کے بہترین مخلوق ہیں, جو ایمان لائے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری. یہ لوگ اس دنیا کی بہترین مخلوق ہے. میری آپ سے جو گزارش ہے اور درخواست ہے ایک بھائی ہونے کے ناطے, وہ صرف یہی ہے کہ تمہیں دین اب مولویوں سے نہیں ملے گا. یہ لکھ لو,
اب یہ دور چل رہا ہے قیامت کا، شاید ہی کوئی نشانی ہو جو قیامت کی ہمارے نبی نے بتائی ہو اور وہ نہ ہو گئی ہو، رہ گئی ہو، سوائے دجال کے، اور وہ دجال بھی 2 سال سے شروع ہے۔ دجال کا فتنہ کرونا کے حوالے سے 2 سال سے شروع ہے، دجال شروع ہے۔ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے دجال حاضر ہو جائے۔ تو اب اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو ہمیں نبی کی سنت مل جائے، ہم سچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، یا جو سچا دین ہے، جو سچی شریعت ہے وہ ہمیں مل جائے، وہ مجھ سے بھی نہیں ملے گی، وہ مجھ جیسے کسی اور مولوی سے بھی نہیں ملے گی۔ تمہیں خود یہ اللہ کی کتاب خرید کرنی پڑے گی۔ اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کی کتاب کو پڑھو۔ میں تمہیں یہ بات کہہ کے تھک گیا ہوں کہ اس اللہ کی کتاب کو پڑھو، اور پڑھنا نہیں آتا تو اپنے بیٹے سے پڑھوا لو، اس کا ترجمہ پڑھو، ترجمہ، اس کو مردوں پر مت پڑھو، خود پڑھو، خود اس کا ترجمہ پڑھو، دیکھو تمہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تمہیں مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے، تم دیکھو تو صحیح ذرا، ایک بار تو اس عظیم کتاب کا ترجمہ پڑھ لو، یقین جانو تم بالکل سیدھے راستے پر آ جاؤ، تم بالکل ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔